بنگلہ دیش کی سیاست کا بڑا باب ہمیشہ کے لیے بند۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ 80 سالہ خالدہ ضیاء کی کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھیں۔ وہ دل، جگر، ذیابیطس کے عارضے میں مبتلا تھیں اور کافی عرصے سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق سابق وزیر اعظم کو لائف سپورٹ پر رکھا گیا تھا اور باقاعدگی سے ڈائلسس کیا جا رہا تھا۔ ان کی جماعت بنگلہ دیشی نیشنلسٹ پارٹی نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ خالدہ ضیاء کو بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہیں۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں خالدہ ضیاء پر کرپشن کے مقدمات بنے، جبکہ قید کی سزا ہوئی۔ انتخابی سیاست کے لیے بھی نااہل قرار دیا گیا۔ انہیں علاج کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت نہ ملی۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خالدہ ضیاء جیل سے باہر آئیں۔ مرحومہ کے صاحبزادے طارق رحمان 17 سال کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد کچھ روز قبل ہی بنگلہ دیش لوٹے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خالدہ ضیاء کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے تعزیتی پیغام میں کہا کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کی ترقی اور استحکام کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ روسی صدر ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے اور اندرون بین الملک پروازوں کا شیڈول بری طرح سے متاثر ہو گیا۔ لاہور میں فلائٹ آپریشن کئی گھنٹوں سے بند، 4 پروازیں اسلام آباد ایئرپورٹ اتاری گئیں۔ قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے، جبکہ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند کر دی گئی ہیں اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی نو انٹری کا بورڈ آویزاں ہے۔ M2 پر بلیکسر سے کوٹ محمد تک ٹریفک روک دی گئی ہے۔ باجوڑ میں آپریشن بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد ہلاک، میجر عدیل بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید میجر عدیل زمان کی نماز جنازہ پشاور کے ریجن میں ادا کر دی گئی ہے، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر داخلہ اور کور کمانڈر کی شرکت۔ فیلڈ مارشل کی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی گئی اور شہداء قوم کا فخر ہیں، قربانیاں یاد رکھی جائیں گی۔ یہ کہنا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ زخمی افسران جوانوں کی جرأت و بہادری کو بھی سراہا گیا۔